اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 78ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 78 کو انگریزی میں 78 کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم لسان القرآن 2024 کورس کے 78ویں پڑاؤ پر موجود ہے۔ اب پڑاؤ بھی سمجھانا پڑے گا مجھے، یعنی ایسی جگہ جہاں پر ہم کچھ دیر رکیں گے اور پھر اپنے سفر کو آگے چلائیں گے۔ تو آج کے لیکچر کا جو عنوان ہے وہ آپ کو شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کو کور کر کے آپ بہت کچھ انشاءاللہ تعالی حاصل کر سکیں گے۔ تو ہمارے آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی فعل مجہول بنانے کا آفاقی قاعدہ۔ آفاقی جو ہے یہ یونیورسل کے معنی میں آتا ہے، تو آج میں آپ کو پیسے وائس بنانے کا ایک یونیورسل رول جو ہے وہ دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ پیسے وائس یا فعل مجہول جو ہے وہ ماضی میں بھی ہوتا ہے اور مضارع میں بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فعل ماضی مجہول بنانے کا آفاقی قاعدہ یعنی یونیورسل رول جو ہے وہ سیکھیں گے۔ یہ یونیورسل رول جو ہے آپ کسی بھی باب کے ماضی معروف کے صیغے پر اپلائی کر سکیں گے۔ وہ باب چاہے ثلاثی مجرد کے 6 بابوں میں سے کوئی باب ہو یا مزید فی ابواب کے 9 ابواب پڑھے تھے ہم نے، ان میں سے کوئی باب ہو، یا پھر رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ابواب میں سے کوئی باب ہو، ہر فعل ماضی معروف کے واحد مذکر غائب کے صیغے پر یہ رول آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو مزید وقت لگائے ہم چلتے ہیں جی اپنے قاعدے کی طرف۔ فعل ماضی مجہول بنانے کا آفاقی قاعدہ جو ہے یہ 3 سٹیپس پر مشتمل ہے۔ سٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ واحد مذکر غائب کے پہلے صیغے کے آخری حرف جو کہ حروف مادہ کا لام کلمہ ہوگا اس کو آپ نے ہرگز نہیں چھیڑنا۔ یعنی ثلاثی مجرد کے ایک باب کی اگزامپل دیتا ہوں۔ باب فا سے ماضی بنتا ہے جی فتح، تو اس کا جو آخری حرف ہے فتح میں ہا، یہ حروف مادہ میں لام کلمہ ہے، اس کو ہم نے ایز اٹ از رہنے دینا ہے، اس کو بالکل نہیں چھیڑنا۔ سٹیپ نمبر 2 ہے کہ آخری سے ما قبل حرف یعنی آخری حرف سے پہلے والا جو حرف ہے اور وہ حرف جو ہے یہ حروف مادہ کا عین کلمہ ہوگا، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ چھوڑنا نہیں سے مراد کیا ہے؟ اس کی حرکت آپ نے لازماً تبدیل کرنی ہے اور وہ حرکت آپ نے زیر حرکت کر دینی ہے۔ اگر زبر ہو، پیش ہو تو اس کو تو زیر کریں گے، لیکن اگر زیر بھی ہو تو آپ اس کو مٹا کر زیر کریں گے تاکہ یہ دوسرا سٹیپ جو ہے وہ اپلائی کیا جا سکے۔ اب فتح کی صورت میں آپ دیکھیں آخری حرف سے ما قبل جو ہے وہ تا ہے اور اس پہ زبر آ رہی ہے، اسے آپ نے لازماً زیر کرنا ہے۔ اور سٹیپ نمبر 3 یہ ہے کہ باقی تمام حرکتیں جو آپ کو نظر آئیں گی ان حرکتوں کو پیش حرکت سے تبدیل کر دینا ہے۔ تو فتح کی صورت میں ہمیں اب ایک ہی حرکت نظر آ رہی ہے، وہ زبر ہے، تو اس کو ہم پیش حرکت سے تبدیل کر دیں گے، تو ہمارا فتح سے جو مجہول کا صیغہ بنے گا وہ ہوگا جی فتحہ۔ تو بہت آسان فارمولہ ہے، آپ کسی بھی باب کے فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے پہلے صیغے پر یہ رول اپلائی کر کے معروف سے مجہول بنا سکتے ہیں، یعنی ایکٹیو وائس سے پیسو وائس بنا سکتے ہیں۔ اب اس تمام کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ثلاثی مجرد ابواب میں جو ماضی کا وزن آتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جی فعلا، ایک ہوتا ہے فعلا اور ایک ہوتا ہے فعولا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ مجہول جو ہے وہ صرف ان افعال سے بنتا ہے جو متعدی افعال ہوتے ہیں، یعنی لازم افعال سے فعل مجہول نہیں بنتا۔ تو جو فعولا کا وزن ہے ثلاثی مجرد میں، اس وزن سے تمام کے تمام افعال جو ہیں وہ لازم استعمال ہوتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے 2 وزن ذکر کیے ہیں، ایک ہے جی فعلا، ایک ہے فعلا۔ تو ان سے جب ہم مجہول بنائیں گے تو ہمارے پاس جو وزن آئے گا وہ ہوگا جی فعلا۔ فعلا سے بھی فعلا ہوگا اور فعلا سے بھی فعلا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں جی مزید فی ابواب کی طرف۔ اب مزید فی ابواب میں پہلا باب ہم نے پڑھا تھا باب افعال، اس کا ماضی ہوتا ہے جی افعلا۔ تو افعلا سے جب ہم مضارع مجہول بنائیں گے تو وہ بنے گا
الا۔ اب آپ نوٹ کرتے جائیں کہ جو میں نے آپ کو سٹیپس بتائے ہیں وہ تینوں سٹیپس لاگو کر کے ہی میں نے افعلا سے افعلا بنایا ہے۔ باب تفعیل کا ماضی ہوتا ہے فعلا، اب اس سے مجہول بنے گا فعلا۔ باب مفعلہ کا ماضی ہوتا ہے فعلا، اب جب اس سے ہم مجہول بنائیں گے تو ایک صورت ہمارے سامنے یہ آئے گی کہ پہلے دو سٹیپس اپلائی کرنے کے بعد جب ہم تیسرا سٹیپ اپلائی کریں گے، یعنی باقی جو حرف بچیں گے ان کو ہم پیش حرکت سے تبدیل کریں گے، تو ہمارے پاس صورت کچھ یوں آئے گی کہ فا پر پیش ہو جائے گی اور ساتھ الف نظر آئے گا، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ الف سے پہلے کبھی بھی پیش یا زیر حرکت نہیں ہوتی، الف سے پہلے ہمیشہ زبر حرکت ہوتی ہے، اور مجہول میں پہلے حرف کی حرکت پیش لازماً ہوتی ہے، تو اب ہم اس حرکت کو تو تبدیل کرنے سے رہے، لہٰذا ہم اس الف کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس الف کو ہم اس پیش حرکت کے مطابق حرف واو سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یوں فاعلا سے ماضی مجہول جو بنے گا وہ بنے گا جی فوئلا۔ اس کے بعد باب تفاعل ہے جی، باب تفاعل کا ماضی بنتا ہے تفعلا، یہ ماضی معروف کا لفظ ہے، اسے جب ہم مجہول بنائیں گے تو یہ بنے گا جی تفعلا۔ اس کے بعد باب تفاعل کا ماضی ہے تفاعلا، اس سے جب ہم ماضی مجہول بنائیں گے تو یہاں بھی وہی پرابلم آئے گی، الف سے پہلے پیش آ جائے گی تو ہم الف کو واو میں تبدیل کر دیں گے اور ہمارا ماضی مجہول بن جائے گا تفوئلا۔ افتعال سے ماضی معروف کا لفظ بنتا ہے افتعلا، اس سے جب ہم مجہول بنائیں گے تو یہ بن جائے گا جی افتعلا۔ باب انفعال سے تمام کے تمام افعال جو ہیں وہ لازم استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے ہم مجہول نہیں بنائیں گے۔ باب استفعال سے ماضی معروف کا صیغہ بنتا ہے جی استفعلا، تو اس سے جب ہم ماضی مجہول کا صیغہ بنائیں گے تو وہ بنے گا جی استفعلا۔ اس کے بعد جو ہم نے ایک ایکسٹرا باب پڑھا تھا مزید فی ابواب میں، وہ بھی لازم افعال کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بھی ہم مجہول نہیں بنائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں جی رباعی کی طرف، تو رباعی مجرد کا ایک ہی باب تھا فعللا، اس سے ماضی کا لفظ بنتا ہے جی فعللا، تو فعللا سے جب ہم مجہول بنائیں گے تو یہ بنے گا جی فعللا۔ اور پھر رباعی مزید فی میں ایک ہی باب ہم نے پڑھا تھا افعلال، تو اس سے ماضی معروف کا جو پہلا لفظ بنتا ہے وہ ہے جی افعللا، اور جب اس سے ہم ماضی مجہول کا پہلا لفظ بنائیں گے تو وہ بنے گا جی افعللا۔ تو میں نے جو آپ کو یونیورسل رول دیا ہے ماضی مجہول بنانے کا، وہ میں نے تمام ابواب کے واحد مذکر غائب کے پہلے صیغے پر اپلائی کر دیا۔ اب ہم کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں جی اس کی۔ میں آپ کے سامنے حروف مادہ رکھ رہا ہوں جی، جیم میم عین، با فا سے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا جو ماضی معروف کا لفظ بنے گا پہلا لفظ وہ ہوگا جی جمع، اور جب اسے ہم مجہول کا پہلا لفظ بنائیں گے تو وہ بن جائے گا جی جمعہ۔ تو جمعہ جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، اور یہیں پر فعل ماضی مجہول پہچاننے کا طریقہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب بھی ماضی کے کسی لفظ کا پہلا حرف آپ کو پیش کے ساتھ نظر آئے اور عین کلمہ جو ہے وہ زیر والا ہو، تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ ماضی مجہول کا صیغہ ہوگا۔ پھر سن لیجئے، ماضی کا کوئی بھی لفظ آپ کو پہلے حرف کی پیش کے ساتھ نظر آئے اور عین کلمہ زیر والا ہو تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ماضی مجہول کا لفظ ہے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، لفظی ترجمہ ہوگا اس کا، اور سورج اور چاند جمع کر دیے گئے۔ اب چونکہ قیامت کا تذکرہ ہے تو ہم ترجمے میں مستقبل کو پیش نظر رکھیں گے اور ترجمہ کریں گے، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی، نون زا لام حروف مادہ ہیں، باب افعال میں ہم نے ان کو رکھا، تو جو ماضی معروف کا پہلا لفظ ہمارے سامنے آیا وہ تھا جی انزلہ، افعلا کے وزن پہ انزلہ۔ اب انزلہ سے ہم نے جب ماضی مجہول بنایا تو یہ بن گیا جی انزلہ۔ تو انزلہ کے معنی تھے اس نے نازل کیا، اور انزلہ کے معنی ہوں گے اس کو نازل کیا گیا۔ تو سورۃ البقرہ میں آپ کو یہ لفظ مل جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جس کو نازل کیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، اور اس چیز پر بھی
جس کو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ اس کے بعد نون زا لام حروف مادہ کو ہی ہم باب تفعیل میں ڈالتے ہیں جی، تو جو ماضی معروف کا صیغہ بنے گا وہ بنے گا جی نزلہ، اور جب اسے ہم مجہول بنائیں گے تو وہ ہو جائے گا جی نزلہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 37 میں، وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ تو الحمدللہ جی نزلہ سے نزلہ بن گیا۔ اگر آپ بہت سارے ماضی مجہول ایک ہی جگہ پر دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا قرآن مجید کے 30ویں پارے کی بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے جی سورۃ التکویر، اس میں آپ کو بہت سارے ماضی مجہول جو ہیں وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد نون دال اور یا حروف مادہ ہیں جی، اور باب مفعلہ میں جب ہم انہیں استعمال کریں گے تو ہمارا جو ماضی معروف کا پہلا صیغہ بنے گا وہ ہوگا جی نادا یا، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے آگے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پڑھنا ہے مغیر سے یہ فعال کا، جس میں ہمیں بتایا جائے گا کہ حروف مادہ میں اگر یا حرف علت آ جائے، یعنی یا کو میں حرف علت کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں یہ انشاءاللہ تعالی اسی وقت ذکر کروں گا، تو لفظوں میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ قواعد کے تحت سیکھیں گے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے باب مفعلہ سے مجہول، تو میں نے کہا کہ یہ مثال آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ تو نادا یا جو ہے یہ کچھ تبدیلی کے بعد نادا بن جائے گا۔ اب یہ کیسے بنے گا یہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے سیکھیں گے۔ تو نادا یا سے جب ہم مجہول بنائیں گے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے باب مفعلہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ الف سے ما قبل پیش ہونے کی صورت میں الف کو واو میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو نادا یا سے جو ماضی مجہول بنے گا وہ بنے گا جی نودیہ۔ نادا کے معنی ہوتے ہیں اس نے آواز دی، اور نودیہ کے معنی ہوتے ہیں اس کو آواز دی گئی۔ تو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلما اتاہا نودیہ یا موسیٰ، پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی یا موسیٰ، اے موسیٰ، تو نادا سے نودیہ بن گیا جی۔ اور یہ نودیہ کا لفظ جو ہے مشہور سورہ مبارکہ سورۃ الجمعہ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وہ آیت ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کے دن سے آواز دی جائے نماز کے لیے تو اللہ کی یاد کی طرف لپکو اور بیچنا چھوڑ دو۔ آگے چلتے ہیں جی۔ قاف با لام حروف مادہ باب تفاعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ بنتا ہے جی تقبلا، ترجمہ ہوگا اس نے قبول کیا۔ جب اس سے ہم ماضی مجہول بنائیں گے تو وہ بنے گا جی تقبلا، ترجمہ ہوگا اس کو قبول کیا گیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ میں جالندری صاحب کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ما تقبلا منہم میں آپ کو تقبلا جو ہے وہ ماضی مجہول نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد خا لام فا حروف مادہ ہیں جی، باب افتعال میں رکھیں گے تو ماضی معروف کا جو پہلا لفظ بنے گا وہ ہوگا جی اختلفا، ترجمہ ہوگا اس نے اختلاف کیا، اور جب اس سے ہم مجہول بنائیں گے تو یہ بنے گا جی اختلفا، اور اس کے ساتھ فی ہی لازمن آئے گا، یعنی اس میں اختلاف کیا گیا، کچھ اس طرح سے ہم ترجمہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں اور سورہ فصلت میں ایک جیسے الفاظ ہی بیان فرمائے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس کتاب میں اختلاف کیا گیا۔ باب انفعال سے کوئی ایگزامپل ہمیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ باب انفعال سے استعمال ہونے والے تمام کے تمام افعال جو ہیں وہ لازم افعال ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ لازم افعال سے مجہول استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ مجہول بنتا ہی اسی فعل کا ہے جس کا مفعول آتا ہے، اور
باب انفعال سے استعمال ہونے والے تمام افعال جو ہیں وہ لازم افعال ہوتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں جی باب استفعال کی طرف۔ تو ہا، زا اور حمزہ حروف مادہ ہیں۔ باب استفعال میں ڈالیں گے تو ماضی معروف کا پہلا صیغہ بنے گا جی استہزا، معنی ہوں گے اس نے استہزاء کیا، اور اس سے جب ہم ماضی مجہول بنائیں گے تو وہ بن جائے گا جی استہزئ، ترجمہ ہوگا اس کا استہزاء کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 10، سورۃ الرعد آیت نمبر 32 اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 41 میں ایک جیسے الفاظ بیان فرمائے کہ وَلَقَدِ اسْتُہْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِکَ۔ باب استفعال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو جو اس تہزیہ بنا تھا، جب اس کو وَلَقَد کی دال کے ساتھ یعنی جو ساکن تھی اس سے ملا کر پڑھا گیا تو حمزۃ الوصل کی حرکت جو ہے وہ ڈراپ کر دی گئی، اس لیے آپ کو حمزۃ الوصل جو ہے وہ الف کی صورت میں لکھا نظر آ رہا ہے، اور ترجمہ اتنے حصے کا ہوگا اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا۔ اب ہم چلتے ہیں جی رباعی مجرد کے باب کی طرف۔ تو حروف مادہ ہیں جی زا، ہا اور زا، ہا، 4 حرفی مادہ باب فعللہ میں جائے گا تو ماضی معروف کا صیغہ بنے گا جی زحزحا۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں جی زحزحا کے معنی کیا ہیں، اور یہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو ڈکشنری دیکھنے کی عادت جو ہے وہ پڑ جائے اور آپ ہر مادے کو ڈکشنری میں لازماً دیکھا کریں۔ تو خان صاحب زحزحا حروف مادہ کے تحت لکھ رہے ہیں کہ رباعی میں استعمال ہوتا ہے جی زحزحا یزحزح زحزحتن، معنی لکھ رہے ہیں جی ہٹانا یا بچانا، اور بتا رہے ہیں کہ فمن زحزح، اور آگے لکھ رہے ہیں کہ یہ ماضی مجہول ہے، عن النار وادخل الجنت فقد فاز، سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ پس جو دور کیا گیا آگ سے، یعنی پس جس کو آگ سے بچا لیا گیا، اور آگے ہے وادخل الجنت۔ تو ادخلا، دیکھیں میں نے ابھی آپ کو ماضی مجہول پہچاننے کی علامت بتائی ہے کہ پہلا حرف آپ کو پیش والا ملے اور عین کلمہ زیر والا ہو تو وہ لازماً ماضی مجہول ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جی پہلا حرف پیش کے ساتھ ہے اور عین کلمہ جو ہے دال خا لام میں وہ زیر کے ساتھ ہے، تو کنفرم ہے یہ ماضی مجہول ہے۔ تو ادخلا کے معنی ہوتے ہیں اس نے داخل کیا، اور ادخلا کے معنی ہوں گے اس کو داخل کیا گیا۔ تو بہت خوبصورت کمبینیشن ہے جی، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی ایک کامیابی کا تصور جو ہے ہمارا ہے، اور ایک کامیابی کا تصور ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کامیاب وہی ہے جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو الحمدللہ جی ہم نے تمام ابواب جن سے ماضی مجہول بن سکتا تھا ان سے ماضی مجہول بنا کے دیکھ لیا، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ اگر ماضی مجہول کا خوبصورت کمبینیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سورۃ التکویر دیکھنی چاہیے۔ تو میں اب آپ کو سورۃ التکویر دکھاتا ہوں جی، اور اس میں آپ انشاءاللہ تعالی ماضی مجہول کے الفاظ پہچانیں گے۔ تو پہلی آیت ہے جی سورۃ التکویر کی، اذا الشمس کوورت۔ تو دیکھیں جی کوورت پہلا حرف پیش کے ساتھ ہے، اور مادے کا جو عین کلمہ ہے وہ زیر کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب آپ یہاں پر کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ کوورت میں آخری حرف تو تا ہے۔ میں نے آپ کو رول بتایا ہے، پہلے لفظ سے مجہول جو بنتا ہے پہلا لفظ، تو یہ کوورت جو ہے یہ پہلا لفظ نہیں ہے۔ پہلا لفظ بنانے کے لیے ماضی کا آپ کو زائد چیزیں جو ہٹانی پڑتی ہیں، تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں آپ جانتے ہیں تا جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں مؤنث کے لیے علامت تانیث کے طور پہ، تو تا ہٹائیں گے تو ہمارے پاس لفظ نکل آئے گا جی کوورا۔ تو اب چیک کریں، آپ کا لاسٹ لیٹر جو ہے وہ ہے را، حروف مادہ کا لام کلمہ، اور عین کلمہ ہے واو، وہ زیر کے ساتھ ہے اور پہلا حرف پیش کے ساتھ ہے، تو کوورا اس سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن رہا ہے کوورت۔ تو کوورت جو ہے یہ ماضی مجہول ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں جی، آیت نمبر 3 میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ تو یہاں بھی سُيِّرَت میں سے تا ہٹائیں تو لفظ آپ کے سامنے آ گیا جی سُيِّرَ، پہلا حرف پیش کے ساتھ، عین کلمہ زیر کے ساتھ، تو یہ مجہول ہے، اور آپ پہچان رہے ہوں گے کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ باب تفعیل کے ماضی مجہول کے واحد مؤنث غائب کے صیغے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں دیکھیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ تو تا ہٹائیں تو عُطِّلَ، پہلا حرف پیش کے ساتھ، عین کلمہ زیر کے ساتھ، تو ماضی مجہول، اور یہ بھی باب تفعیل کا ہی لفظ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ تو تا ہٹائیں تو حشرہ بنا، تو حشرہ پہلا حرف پیش کے ساتھ،
عین کلمہ زیر کے ساتھ تو یہ فعلا کے وزن پہ ہے جی، اور یہ ثلاثی مجرد سے ماضی مجہول ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 6 میں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تا ہٹائیں تو لفظ بچا سجرہ، پہلا حرف پیش کے ساتھ، عین کلمہ زیر کے ساتھ، تو ماضی مجہول ہے اور یہ بھی باب تفعیل کا ہی لفظ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تا ہٹائیں تو زُوِّجَ، پہلا حرف پیش کے ساتھ، عین کلمہ زیر کے ساتھ، یہ بھی باب تفعیل کا ماضی مجہول ہے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، سُئِلَت، تا ہٹائیں تو سُئِلَ، فعلا کے وزن پہ آیا جی، تو ماضی مجہول ہے، سأل یسأل سے استعمال ہوتا ہے، یہ مادہ اور باب ہمیں الحمدللہ اچھی طرح سے یاد ہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تا ہٹائیں تو قتلا، تو قتلا سے قتلا، فعلا کے وزن پہ۔ اگلی آیت میں ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نشرت کی تا ہٹائیں تو نشرہ، تو ماضی مجہول، فعلا کے وزن پہ نشرہ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، تائے تانیث ہٹائیں تو کشطا، فعلا کے وزن پہ ماضی مجہول ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، تا ہٹائیں تو سُعِرَ، ماضی مجہول ہے، باب تفعیل سے ہے۔ اگلی آیت میں ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، تا ہٹائیں تو أُزْلِفَ، اُفْعِلَ کے وزن پہ ہے، یعنی انزلہ جو ہم نے ابھی کیا ہے باب فعل سے، تو یہ ازلفہ سے ازلفہ باب فعل سے ماضی مجہول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو بہت خوبصورت انداز میں آپ کو سورۃ التکویر میں بہت سارے ماضی مجہول جو ہیں وہ اکٹھے مل جائیں گے جی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ماضی مجہول بنانے کا یونیورسل رول جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم مضارع مجہول بنانے کا یونیورسل رول جو ہے وہ سیکھیں گے، اور اسی طرح قرآن مجید کے مختلف مقامات سے مختلف آیات کے تحت اس کی پریکٹس کریں گے۔ اجازت دیجیے، پھر ایک مرتبہ نوٹ کر لیجیے کہ ماضی مجہول پہچاننے کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ کو پہلا حرف لفظ کا پیش کے ساتھ نظر آئے اور مادے کا درمیان والا حرف یعنی عین کلمہ زیر کے ساتھ نظر آئے تو وہ ماضی مجہول کا صیغہ ہوگا۔ اور ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے جتنے بھی ماضی مجہول بنائے ہیں ان سب کی پوری گردانیں آپ کر سکتے ہیں، یعنی پوری گردان استعمال ہوگی۔ اب چونکہ یہ ہم نے جب ثلاثی مجرد سے مجہول بنائے تھے، یعنی باقاعدہ ہم نے ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے والا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا، تو اس میں نے آپ کو گردانیں پوری کر کے دکھا دی تھی، تو یہاں میں اب پوری گردانیں آپ کو نہیں دکھاؤں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی جی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔